آج یوم آزادی ہے۔ ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت اپنے اپنے مزاج میں خوش ہے، اور ہر کسی کے ہاں خوشی کا ایک الگ رنگ ہے۔ میں کراچی میں کل رات تھا، چونکہ وہ 14 اگست کی رات تھی۔ ٹھیک 12 بجے جن لوگوں نے سارا سال پسٹل نہیں چلائے ہوتے وہ اسی دن زنگ صاف کرتے۔ ٹھیک 12 بجتے ہی وہ فائرنگ شروع ہوتی ہے۔ پھر یہاں کا مجھے ماحول پتہ نہیں ہے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کی جالیاں نکال کے پھر وہ جو روڈوں پر گشت کرتے ہیں جھنڈے لے کے، نہ خود سوتے ہیں اور نہ کسی کو سونے دیتے ہیں۔ لیکن اسلام خوشی کا کوئی بھی تہوار اسے عبادت سے خالی نہیں رکھتا۔ نہ اس میں ڈھول ہوتا ہے، نہ اس میں باجے ہوتے ہیں۔ یہاں تو وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ سارا سال میں میراثی اتنے باجے نہیں بجاتے ہوں گے جتنا پڑھے لکھے شائستہ اور سوسائٹی کے مالکان اور ان کے بچے جتنے باجے خریدتے اور بجاتے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بعثت سے قبل خوشی منایا کرتے تھے، 2 میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے، اس میں ہم تماشے کرتے تھے، تو کیا آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ان دنوں کو منانے اور خوشی کرنے کی اسی طرح اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اس کے بدلے تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، جسے آپ ایک کو سویوں والی عید اور ایک کو قربانی والی عید کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ تہوار جو شریعت نے مقرر کیے، ان دونوں تہواروں میں عید کی 2 رکعتیں جوڑ دی۔ گویا مسلمانوں کے اس خوشی کے دن کو بھی عبادت سے خالی نہیں رکھا۔ بچوں کو اجازت دی خوشی کریں، لیکن بڑے یہ عبادت کریں۔ عید ہی کا دن تھا، اللہ کے رسول اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور لیٹے ہوئے تھے، منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ عرب کی کچھ بچیاں بیٹھی آپ کے قریب دف بجا رہی۔ دف ڈھول سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور کافی مختلف ہوتا ہے۔ ایک رنگ ہوتا ہے اور اس کے ایک سائیڈ پہ چمڑا لگا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ڈھول میں تو بیچ میں ڈرم ہوتا ہے اور دونوں سائیڈ چمڑا ہوتا ہے، وہ رنگ ہوتا ہے اور اس کو ایک سائیڈ پہ چمڑا ہوتا ہے۔ وہ بچیاں بجا رہی تھی۔ اچھا، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ وہ دف بھی بچیاں بجا رہی ہیں۔ در حقیقت جب بچہ کوئی چیز بجاتا ہے نا، وہ ایسا بورنگ ہوتا ہے
ایسا بد مزہ ہوتا ہے کہ اگر بڑوں کے پاس وہ بجا رہا ہو تو بچے کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ باہر جا کے بیٹا باہر جا کے کھیلو، یہاں شور نہیں مچاؤ، باہر جا کے کھیلو۔ اس میں بچے وہ میوزک نہیں پیدا کر پاتے چونکہ وہ اناڑی ہوتے ہیں، کھلاڑی نہیں ہوتے، انہوں نے کہیں سے تربیت نہیں لی ہوتی، سیکھا نہیں ہوتا۔ اور اگر جو فنکار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں آپ وہ جو دودھ والی خالی گڑوی ہوتی ہے آپ وہ بھی دے دیں گے تو اسے بھی انگلیوں سے بجا کے ایسا میوزک پیدا کرتا ہے کہ گٹار وٹار بھی اس کے آگے کچھ نہ ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے بچیوں کو ڈانٹا کہ تم شور مچا رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ نیند میں نہیں تھے، ایسے لیٹے ہوئے تھے، لیکن آپ نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابوبکر لوگوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، آج ہماری عید ہے، کوئی بات نہیں، ان کو خوش ہو لینے دو۔ بچیاں دف بجاتی رہیں، ابوبکر صدیق بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد فاروق اعظم داخل ہوئے، انہوں نے منع کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو دینی حمیت، غیرت، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، عمر ایسا شخص ہے جس راستے پر چل نکلے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کسی راستے پر چلیں تو شیطان وہ راستہ ڈھونڈتا ہوا آتا ہے کہ کس چوک پہ، کس چراہے پہ اس کے میری ملاقات ہو، اس کو میں پکڑوں اور اپنا گرویدہ بناؤں، مشورے دوں۔ حضرت عمر سے شیطان اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اس کو یہ امید تو تھی نہیں کہ عمر ہماری بات پہ آئے گا، بلکہ اسے حضرت عمر کے اتاب سے ڈر ہوتا تھا، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اب حضرت عمر جب داخل ہوئے آپ نے کچھ نہیں کہا، بچیوں نے جیسے دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں، انہوں نے وہ دف وف جو بھی بجا رہی تھی نیچے رکھے، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، گویا ان کو چھپا دیا اپنے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور مسکرا دیے اور فرمایا عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اب یہاں اس عمل کو آپ نے شیطان سے تشبیہ دی کہ عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ یہ ڈھول ڈبکے اور یہ کام کسی سنجیدہ شخص کا نہیں ہوتا، یہ میراثیوں کا کام ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ نے اس کو عبادت کے رنگ میں رنگا۔ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور دور جاہلیت میں کفار بھی رکھتے تھے، لیکن احادیث میں اس کا سبب نہیں معلوم کہ کفار کیوں رکھتے تھے۔ رسول اللہ بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مدینے چلے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں یہودیوں کی مماثلت، موافقت، مطابقت بالکل پسند نہیں تھی۔ اب روزہ چونکہ اچھا کام تھا لیکن مشابہت ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا یا 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ یہ میں بھی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں
بہت سارے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں رکھوں گا ہی 9 کا، 10 کا رکھوں گا ہی نہیں، حالانکہ 9 کی کوئی فضیلت ہی نہیں، فضیلت ہی 10 کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے یہ بھی کہا سومو یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو، سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا، اس کے ساتھ اتصال کر لو، اس کے ساتھ جوڑ لو۔ کیوں؟ یہاں میں جوڑنے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا سومو یوم عاشورہ وخالف الیہود، 10 محرم کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ آپ جب مدینے گئے تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو یہ روزہ رکھا تھا۔ وہ نجات بھی 10 محرم کو تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، اسی لیے یہودی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ہم تو ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یعنی وہ بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی پیغمبر ہیں، تو ہمارا ان سے ان کی نسبت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اب یہاں بھی آزادی کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی منایا، لیکن عبادت سے جوڑا، روزہ رکھ کر اس آزادی کو عبادت کا رنگ دیا۔ یہ بھنگڑے، یہ ناچ گانے، یہ مسلمانوں کا نہ طریقہ ہے اور نہ یہ آزادی۔ پھر ایسی قوم آزادی کیوں منائے؟ اس کو آزادی کی خوشی کیوں حاصل ہو جو آج تک، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک، ہم ذہنی طور پر غلام چلے آ رہے ہیں۔ اصل آزادی تو ذہنی آزادی، ذہنی طور پر ہم غلام چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ خطہ زمین کا الگ کرنے کا نام آزادی نہیں ہے، جب تک ذہن آزاد نہ۔ ہمارا کلچر یورپ سے آتا ہے، ہمارے لباس کے معیار یورپ سے بن کے آتے ہیں، ہمارے زلفوں کی کٹنگ یورپ سے آتی ہے، ہمارے بیگمات کا لباس یورپ کی نقالی سے ہوتا ہے، ہمارے بزنس، ہمارے کاروبار، ان کے معیار، ان کے اصول یورپ سے آتے ہیں۔ آزادی کس بات کی ہے؟ آپ کا اس میں کیا حصہ ہے کہ آپ خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ لمحہ یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، اپنی زندگی کا وہ زمانہ یاد کرو جب تم فرعون کے مظالم میں ظلم کی چکی میں پسا کرتے تھے، کوئی تمہارا دنیا میں پرسان حال نہیں تھا، تمہاری نظروں کے سامنے ماں کے دیکھتے ہی دیکھتے، باپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا لخت جگر چھینا جاتا، ان کے سامنے ذبح کیا جاتا، جسم کے ٹکڑے کیے جاتے،
ٹوکرے بھر کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا جاتا اور ماں باپ کچھ بھی نہ کر پاتے، اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں لونڈیاں بنانے کے لیے، خادمائیں بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے، نرینہ اولاد رہنے نہ دیتے، بچیوں کو زندہ چھوڑتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ ان لمحوں کو تم یاد تو کرو، فرعون کے مظالم جب تم سہ رہے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، لڑکوں کو تمہارے سامنے ذبح کر دیتا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سارے عمل میں، سارے پروسیجر میں تمہارے لیے رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کی دربار میں گئے، اللہ نے نصیحت فرما دی قولا لہو قولا لینا، اے ہمارے محبوب آپ اس ایسے شخص کی دربار میں جا رہے ہو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جو خود کو فرعون کہتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، ہمیں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں مانتا، سب کچھ خود کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے سخت بات نہیں کرنی۔ قولا لہو قولا لینا، ہمیشہ نرم بات کرنی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ سختی کو سختی سے نہیں کاٹا گیا، سختی کو نرمی سے مٹایا گیا۔ اور یہی چیز اگر آج علماء، خطباء، تاجر حضرات، کاروباری، دکاندار، شوہر، بیوی، استاد، شاگرد اگر یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے سختی کو نرمی سے ختم کرنا ہے، تو یہ اللہ نے قرآن میں گر بتایا۔ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آپ سخت سے سخت دل کو بھی نرم انداز میں پگھلا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی فارمولے پہ عمل کیا۔ مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کو کفر کے مظالم سے نجات ملی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور آپ ایک ایک سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، ایک ایک سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں، حتیٰ کہ اسی موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع دیکھا اور ایک اعلان کر دیا۔ جذبات تھے مسلمانوں کا، یہ خوشی کا اظہار تھا۔ فرمایا الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو بدلے کا دن ہے، آج کفر دم دبا کر بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی نے بھی اعلان فرما دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ باطل تو آیا ہی بھاگنے کے لیے، حق قدم جمانے کے لیے آتا ہے۔ آج ہم خوب بدلے لیں گے۔ رحمت للعالمین کے کانوں میں یہ آواز پڑی سعد بن عبادہ کی، آپ نے بلایا،
آپ نے فرمایا سعد یہ اعلان نہیں کرو، یہ اعلان کرو کہ الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج آپ معافی کا اعلان کر دو۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ان کے وہ مظالم بھول گئے، کس طرح ان لوگوں نے ہمیں اس مکے سے نکالا تھا، ہمارا ساز و سامان روپیہ پیسہ، ہمارے مکان جائیدادیں سب کچھ قبضہ کر کے ہمیں خالی ہاتھ یہاں سے روانہ کیا، آپ بلال پر ہونے والے ظلم کو بھول گئے، کس طرح سمیہ کو 2 لخت کیا 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر، کس طرح خبیب کو سولی پر چڑھایا، اللہ کے رسول آپ ان کے وہ مظالم بھول گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں بھولا نہیں، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں میں معاف کرنے کا عادی ہوں۔ آزادی میں اللہ کے رسول نے جو اعلان فرمایا، آزادی حاصل ہونے کے بعد، کفر پر غلبہ پانے کے بعد، جو جان کے بھی دشمن تھے ان کے گھر کو آپ نے دارالامن قرار دے دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پناہ اور جو بندہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ۔ یہ ظرف چاہیے، آزادی اللہ دے تو ایسا ظرف پیدا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی آفاقی ہدایت کے مطابق فرعون کے پاس گئے، گفت و شنید کی، اس نے اپنے سپیرے بلائے ہوئے تھے جادوگر، قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی۔ جادو میں اور معجزے میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، فرعون کے حواریوں کے پاس جادو تھا۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جادوگر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کی ماہیت، اس چیز کی اصلیت اور حقیقت وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کی نظر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے، حقیقتاً وہ رسی ہی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، رسی پر جادو نہیں کیا، آنکھوں پر جادو کیا۔ جب چونکہ جادوگر تو اپنی حقیقت کو سمجھتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تو اب اپنی لاٹھی کو پھینکو میدان میں، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اور یہ اتنا بڑا اژدہا بنا اور ان کے سانپ جتنے میدان میں پھر رہے تھے سب کو کھا گیا۔ اب اگر یہ بھی جادو کی لاٹھی ہوتی تو یہ بھی لاٹھی رہتی، ہمیں سانپ دکھتا لیکن لاٹھی رسیوں کو کھا نہیں سکتی۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ان کا بنایا ہوا سانپ ہمارے سانپوں کو کھا گیا، اس کا مطلب ہے یہ اصلی والا ہے، یہ نقلی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اس بات پہ غور کیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم غلط ہیں، یہ بندہ سچا ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، بھگایا وہاں سے، ہجرت کر کے چل پڑے، آگے دریا آ گیا اور فوجیں وہاں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے وہ رک گئے، کشتی نہیں ہے، تیرنا یہ نہیں جانتے۔ اتنے میں پیچھے فرعون بھی آ گئے اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور لوگوں کو کہتا ہے دیکھو میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں کرو وہ کرو، شور مچاتا۔ اب جادوگر بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اب نیا نیا جب بندہ ہوتا ہے تو عقیدے میں اتنی پختگی نہیں ہوتی،
اللہ پر بھروسہ بھی ابھی اتنا نہیں آیا. مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ ساری خوبیاں ایک دم پیدا نہیں ہوں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے کہ تو نے تو ہمیں مروا دیا, پیچھے فرعون کی فوجیں, آگے دریا کی موجیں, تیرنا ہمیں نہیں آتا, ہم جائیں تو کہاں جائیں. اور دیکھو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ فوجیں ہیں, آگے موجیں ہیں, کشتی نہیں ہے, تیرنا ہمیں بھی نہیں آتا. اس کے باوجود کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ہمیں عن قریب. یہ اسے کہتے ہیں توکل. چونکہ وہ پیغمبر ہیں, اللہ پر دل سے ایک یقین اور بھروسہ ہے, اور جس بندے کا اللہ پر جتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا. بس وہ جس بھروسے اور یقین سے, اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں میلے کچیلے رہتے ہیں, ان کا کوئی سٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہوتا معاشرے میں. فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں حلیے کے اعتبار سے کہ لوگ انہیں باہر اپنی گلی میں دیکھ لیں تو گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ گھس جائے, گندا آدمی ہے. آپ نے یہ سارا نقشہ کھینچ کر فرمایا اللہ کے ہاں اس بندے کی اتنی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو عرش والا فوراً پورا کر دیتا, فوراً پورا کر دیتا. یہ اصل میں یقین کا نام ہے. یہی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ہے باہر روشنی ہے, اندر والوں کو باہر والا منظر نظر آ رہا ہے, ابوبکر صدیق ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نیچے بھی نہیں دیکھ رہے, اگر تھوڑا دیکھا بھی ہوگا تو نیچے اندھیرا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. صدیق اکبر نے ایک انسانی فطری, ایک بشری تقاضے سے جو ایک انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا. اللہ کے رسول اگر ذرا سا بھی یہ اپنے پاؤں کی طرف نیچے غور سے دیکھ لیں گے نا, ہم انہیں نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, آپ گھبراؤ نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. حالانکہ اللہ پر یقین ابو بکر کا بھی تھا اور اللہ پر یقین رسول اللہ کا بھی تھا, لیکن جیسا کامل یقین رسول اللہ کا تھا ابو بکر کا یقین اس قدر برابر نہیں تھا, اس میں فرق تھا. یہی چیز آپ توکل میں جتنا بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے, اللہ کے لاڈلے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ انتظار کرے گا آپ کے سوال کا, آپ کے آنسوں کا, آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کا, آپ کے دامن کے پھیلنے کا. اللہ انتظار کرے گا کہ میرا یہ بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں نواز دوں. یہ تعلق کے بیس پر ہوتا ہے. اب اس آزادی والے دن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے, دریا عبور کرنا تھا, اللہ نے حکم کیا کہ یہ تیری لاٹھی جو ابھی سانپ بنی تھی, ابھی اس کا دوسرا کمال دیکھو, اس کو اس دریا کے کنارے پر مارو. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا. اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, بیچ میں راستہ بنا دیا, پانی کی دیوار بنتی چلی جا رہی ہے, آگے نہیں بہ رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا جلدی سے جلدی دریا پار کرو. پار کر کے ادھر فرعون اپنی بھبکیاں مارنے لگا کہ دیکھا, دریا کو بھی پتا تھا کہ
خدا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، راستے بن گئے۔ بنی اسرائیلی سارے پار ہو کے، موسیٰ علیہ السلام بھی پار ہو کے جب اس کنارے گئے، اب ڈر دل میں تھا نا، بھاگنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ابھی رکو، بھاگو نہیں، رکو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ دیکھو کہ میں رب کیا کرتا ہوں، میں رب کیا کرتا ہوں۔ یہ نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا باہر سے کوئی سانپ آ گیا اور وہ گھر میں گھسا، پھر بھلے کہیں دوسرے سوراخ سے باہر نکل بھی گیا ہو، لیکن آپ نے گھستے ہوئے دیکھا ہو اور نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو، تو نفسیاتی طور پر آپ کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ یار گھر میں سانپ ہے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی، رات کو سوئے میں چارپائی پہ تو خیال آئے گا تو نیچے جوتے کی طرف پاؤں بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ سانپ جوتے میں آیا بیٹھا ہو۔ تو انسان نفسیاتی طور پر اس وہمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل و دماغ سے وہ وہم نکالا، اگر یہ بھاگ کر چلے جاتے نا اور نہ رکتے، پیچھے فرعون غرق بھی ہو جاتا اور وہ آنکھوں سے نہ دیکھتے، تو جہاں بھی جاتے ڈرتے رہتے کہ فرعون یہاں نہ آ جائے، پتہ نہیں یہاں نہ آ جائے۔ اللہ نے نفسیاتی طور پر یہ علاج کیا کہ ان کی نظروں کے سامنے اسے غرق ہوتے ہوئے دکھائے، تاکہ تمہارے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ تمہارا دشمن ابھی زندہ ہے، نہیں، تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے مر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بھی ایک وقت رکھا ہے، اس کو جب ڈبکی آئی نا، اس نے ایمان کا اعلان کیا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، اپنی ربوبیت بھول جاتا ہوں، جس رب کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے اپنا رب مانا ہے، میں بھی اسی کو رب مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا آلآن وقد عصیت، ارے بدبخت، اب تجھے ایمان یاد آیا، اب تمہیں اللہ کی قدرت یاد آئی، اب تمہیں اپنی کمزوری بے بسی یاد آئی۔ آلآن وقد عصیت، اس سے پہلے تو بڑی بڑی بغاوتیں، بڑی بڑی نافرمانیاں کر چکا۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑے بڑے فساد تو کر چکا، آج ہم کیا کریں گے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو ایمان تو لے آیا، لیکن تیرا ایمان لانا آج ہمیں قبول نہیں، اس لیے کہ جب ہم مانتے تھے تب تو نہیں مانتا تھا، اب تو ماننے پہ آیا ہے لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تو مرضی کا مالک ہے نا، اس لیے کوئی موقع ایسا گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج ہم تمہیں اس پانی سے نجات دیں گے اور دنیا کے سامنے اپنا ایک شاہکار بنائیں گے، غائب نہیں کریں گے۔ ورنہ لوگ یہی کہتے جیسے آج کل کہتے ہیں، میاں پہلے دنیا پہ حکومت کرتا تھا، اب اوپر چلا گیا، اب اوپر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا کر، جو ہسٹری بتاتی ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں آج تک اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہی فرعون ہے
یا کوئی اور ہے. اگر یہ وہی نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ ہم تجھے نجات دیں گے پانی سے، باہر رکھیں گے، پھر وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر یہ وہی ہے تو بھی اللہ کا قرآن سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو آزادی دی تو انہوں نے آزادی کو مانا روزہ رکھ کر. یہ جھنڈیاں، یہ جھنڈے، یہ ڈنڈے جو جھنڈے کے اندر ڈالے، یہ عجیب لاجک ہے. یہ جو ہمارے جھنڈے کے دو رنگ ہیں نا، ایک سفید ہے ایک ہرا ہے. یہ جو سفید رنگ ہے نا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ امن کی علامت. اور پاکستانیوں نے ڈنڈا کس میں دیا ہوا ہے؟ امن والی علامت. تو امن آئے گا کہاں سے؟ امن کو تو تم نے ڈنڈا دے رکھا ہے، امن آئے گا کہاں سے؟ پھر عقیدت یہ نہیں ہے آپ کا گھر، آپ کی گلیاں، آپ کی سڑکیں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے مت نہیں، اس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. بجلی الگ، بتیاں الگ، کمکمے الگ، ہوٹل سجے ہوئے، دکانیں سجی ہوئی، ایسا جیسے کوئی پتہ نہیں امریکہ میں ہم آ گئے. 14 اگست کو گزرو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ امریکہ میں کھڑے. جھلمل جھلمل جھلمل، سارا شہر جگمگا رہا ہے. کہیں سے کسی کونے سے نظر نہیں آئے گا کہ یہ مقروض ملک ہے. اس کے بچے جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہے، کہیں سے بھی نہیں لگے، حالانکہ ہم مقروض ہیں. میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اللہ نے جو یہ آزادی والی نعمت ہمیں دی ہے، اس آزادی کا مطلب جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تم نے تو ہر گلی میں ہر چوک پہ مزار بنا رکھا ہے. پاکستان کا تو وہ مطلب رہا ہی نہیں. جس بیس، جس نظریے پر اسے بنایا گیا تھا. بلکہ میں تو کراچی میں یہ منظر دیکھتا ہوں، ہمارے ہاں جس ہستی نے پاکستان بنایا نا، حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ، اللہ اسے غریق رحمت کرے، ان کا جو مزار ہے، قائد اعظم کا کراچی میں مزار ہے، کافی چڑھائی پر ہے، اور اس کے اوپر قبر بھی بنی ہوئی ہے سنگ مرمر سے، اور اسٹیل کا وہ بھی لگا ہوا ہے، اور سونے کا فانوس بھی اوپر چائنا والوں نے گفٹ کیا تھا وہ بھی لٹکا ہوا ہے. یہ قبر ایسے نقلی ہے کیونکہ یہ چڑھائی پر ہے، اور اصل قبر اس کے نیچے ہے، اور اس کا دروازہ بھی دوسری طرف ہے، اور دوسری طرف فاطمہ جناح، لیاقت علی خان اور اس طرح عبدالرب نشتر، کچھ اس طرح لوگوں کی قبریں ہیں نیچے. اور اسی میں نیچے دروازہ عین اوپر والی قبر کے بالکل نیچے قائد اعظم کی اصل قبر ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 4 فوجی اس کونے پہ، اس کونے پہ، اس کونے پہ، اس کونے پہ 4 فوجی کھڑے ہوتے ہیں باہر، اور 4 فوجی ہوتے ہیں نیچے اندر، جو انڈر گراؤنڈ ہے قبر اصل والی. 4 فوجی وہاں ہوتے ہیں. کچھ ٹائمنگ ہیں، اس ٹائم میں بگل بجتی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد بگل بجتی ہے. اس بگل بجنے پر اندر والے بھی اور جو اوپر 4 فوجی کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 8 فوجی، جو اس کونے والا ہے یہ چل کر اس کونے پہ آئے گا، اور اس کونے والا چل کر اس کونے پہ جائے گا. اس پر اس طرح پورا ایک راؤنڈ کریں گے، اور یہ رات دن 24 گھنٹے یہ عمل جاری ہے. مجھے بتائیے طواف کس چیز کا نام ہے؟ طواف اور کس چیز کا نام؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ بغیر احرام کے
سادی وردی میں کھڑے ہوئے آپ نیچے بھی اوپر بھی اس قبر کا طواف ہو رہا ہے. یہ آزادی ہے. یہ ملک تو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم شرک کا کلا کما کریں گے, شرک کا خاتمہ کریں گے, لا الہ الا اللہ کی بیس اور بنیاد ڈالیں گے. اور یہاں ہر گلی ہر جگہ ہم نے شرک کے اڈے قائم کر رکھے ہیں. میرے بھائیوں, آزادی کو پہچانو کہ آزادی اگر ہمارے عقیدے درست نہیں ہوتے اس آزادی کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہمارا کلچر آج تک وہی چلا آ رہا ہے, وہی رسم و رواج, وہی چیزیں, وہی ہمارے ہاں قوالی ہے ان کے ہاں بھجن ہے, ہمارے ہاں کوئی دوسری چیز ہے ان کے ہاں, ہمارے ہاں یہ تبرکات کے نام سے مزاروں پہ حاصل کی جاتی ہیں, ان کے ہاں پرساد حاصل کی جاتی ہے. چیزیں تقریباً وہی ہیں. ہم نے ایک عرصہ گزارا ہے تو ہم نے آزاد خطہ حاصل نہیں کیا, ہم ابھی تک ذہنی طور پر غلام چلے آ رہے ہیں. تو پہلے اس ذہنی غلامی سے باہر آئیے, اپنا کلچر اسلام کا اپنا بنائیے, اپنا کلچر بنائیے, اپنی تہذیب بنائیے, اپنی ثقافت بنائیے. آپ کی عورتوں پر سروں کے پر دوپٹے اسلام کے کلچر سے آنے چاہیے, نہ کہ پر کٹے بال کٹے اور دوپٹے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو گلے میں ڈلا ہوا ہے, سر پہ کچھ بھی نہیں ہے, آستینیں ہیں تو بالکل بغل تک آئی ہوئی ہیں, اور پجامے تو بالکل مولویوں کی طرح پہننے لگی ہیں. ٹخنے سے ہم مردوں کو کہتے ہیں ٹخنے سے اوپر شلواروں کو یہ رکھتے ہی نہیں, پینٹ پجامے نیچے, عورتوں کو بولو نیچے رکھو تو وہ آدھی پنڈلی تک آ گئی. عجیب, یعنی ہمارا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے. تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کی تطہیر کیجئے تاکہ آزادی کی وہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے جو آزادی سے مطلوب ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. مجھے نہیں معلوم میں موضوع کا حق ادا کر سکا ہوں یا نہیں. بہرحال سارا دن ہم سفر میں رہے, تھکے ہوئے بھی تھے. بہرحال جو اللہ نے توفیق دی میں نے 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کی.